پوائنٹ از ایلومیناٹیز جو تھے وہ والی قوم تھی جو کہ اس وقت انٹر گلیکٹیکل ٹریول کرتی ہوئی دنیا میں آتی تھی، اور پھر ان کے اندر وہی والی خصوصیات تھی. ابھی بھی آپ نوٹ کریں نیوزی لینڈ سے لے کے ساؤتھ امریکن، الاسکن، سینٹرل یورپ، یہ سب کے سب کن چیزوں کی پوجا پاٹ کرتے ہوتے تھے. انہوں نے وہی فگر بنائی ہوئی تھی کہ جو اس مخلوق کی فگر تھی. اور پھر اس نے درختوں کے اندر، جانوروں کے اندر، جب حضرت نوح نے پورا آن سلاٹ شروع کیا تھا نا ان کے خلاف، پوری طریقے سے آن سلاٹ شروع ہو گیا تھا، لڑائی چل رہی تھی، تو یہ کہیں ان کے پاس بھاگنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. So they used to save their sperm inside animals and even every living thing, plants میں بھی. اسی لیے تمام اینیملز کی بجائے ایک ایک صاف جانور اٹھایا. بائبل یہ کہتی ہے کہ صاف جانور اٹھائے اور کشتی میں سنبھال لی. کہ آپ اینیمل تک کرپٹ کر دیے انہوں نے کہ ان کا سیڈ کسی طریقے سے سروائیو ہو جائے. یہ الومناٹی کی بیسز پڑھ رہی ہیں اس وقت. یہ جو جتنے بھی یہ 2 نمبر لیکچر میں سنتا ہوں نا الومناٹیز کے، جو ارائیول کی سی ڈی چل رہی ہوتی ہے اور ہر دوسرا بندہ الومناٹی کا لیکچر دے رہا ہوتا ہے، اس نے اینشنٹ ہسٹری پڑھی نہیں، بک آف ایناک سے تعلق نہیں اس کو نیفلنس کی بیسس نہیں پتا، تو فالن اینجل جسے کہتے ہیں، جو الومناٹی کے ڈیڈیز ہیں، جہاں سے شروع ہوا الومناٹی کا کانسیپٹ. جب تک وہ پڑھیں گے نہیں میں اتنی تفصیل میں جاؤں گا نہیں. بہرحال میں آپ کو یہاں پہ ذکر کیوں کیا، ان سب کو مارنے کے لیے پوری دنیا کو دھونا بے حد ضروری ہو گیا تھا، ورنہ وہ سروائیو کیسے کرتے، وہ مرتے کیسے؟ کیونکہ انہوں نے پلانٹس کے اندر بھی اپنے سیڈ ڈال دیے ہوئے تھے. جانوروں میں تو ڈالے تھے، ہر جو چیز زندہ جہاں پہ ہیٹ سورس ہو سکتی ہے وہاں پہ اپنا سیڈ سیو کر رہے تھے. تو حضرت نوح نے پھر تمام چیزوں کو انڈر واٹر کلینزنگ کر دی کہ ان کو ختم کرو، زیرو پہ لے جاؤ ان کو. کوئی پودا بھی ایسا نہ بچے کہ جس پہ شک ہو کہ ان کا کہیں سے سیڈ بچا ہوا ادھر، کیونکہ وہ آ کے اپنی انٹروینشن دنیا میں کرتے تھے. اور وہ اسی شکل کے ہیں جس شکل کے ابھی بھی بت پائے جاتے ہیں. ورنہ نیوزی لینڈ میں اور ساؤتھ امریکہ میں تو کچھ کانٹیکٹ نہیں ہے. اگر سمجھ لیں ہو بھی تو الاسکا میں، دنیا کے چاروں کونوں میں وہی بت بنایا ہوا انہوں نے، ابھی بھی اسی بت کی پوجا کر رہے ہیں. جو الومناٹیز بڑے ہائی اینڈ ایلیٹ الومناٹیز یورپ کے اپنے محلات کے اندر رکھے ہوئے انہوں نے وہ بت، وہ ایسکیمو -200 ڈگری کے اندر ایسکیمو کے وہی بت ہے. یہ کہاں سے ہے ان کے پاس یہ والے بت؟ اسی شکل کے کہ جس کا سر پرندے کا ہوتا ہے، دھڑ جانور کا ہوتا ہے، پیر انسانوں کے ہوتے ہیں. یہ سوچنے سے نا ویئر ڈو دے کم فرام؟ دے کم فرام دس ویری کانسیپٹ which the Bible explains very clearly in the ancient history, and the Sumerian tablets draw them with the pictures کہ یہ انٹرگلیکٹیکل مخلوق تھی جو کہ زمین اور جوپیٹر کے بیچ میں جو سیارہ ہے، جو کہ ابھی بھی پایا جاتا ہے. مارس اصل میں سیارہ تو نہیں ہے نا، مارس تو ایک مون تھا اس کا، اس کے اندر تو کوئی بھی پلانیٹری پراپرٹیز نہیں ہے. The real planet was which is the debris right now، جس کو ایک ایسٹرائڈ بیلٹ کہتے ہیں نا، وہ ایک سیارہ تھا پہلے جو ٹوٹا ہوا ہے، جو گھوم رہا ہے سورج کے گرد. ابھی بھی جوپیٹر اور ارتھ کے بیچ میں ایک سیارہ تھا، اس سیارے کی ایک مخلوق تھی جو کہ بلاسٹ کر دی گئی. وہ سیارہ توڑ کے دنیا میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہے تھے، نوح سے لڑائی کر رہے تھے ان کے ساتھ. اور ان کے ساتھ پھر جو معاملات کیا نوح نے، پھر ظاہر ہے پورا ڈپ ہی دینا تھا نا، پورا کا پورا جو نظام، جو جہاں پہ ان کی گندگی آ سکتی تھی انہوں نے کہا ساری صاف کرنی پڑے گی بھائی، پورا کا پورا سیلاب آئے گا. نا دس از اے حکمہ. حالانکہ بک آف ایناک کہہ رہی ہے کہ حضرت ادریس نے نوح کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سیلاب تو آنا ہی آنا ہوتا ہے اتنے سال بعد، اس سے پہلے تیاری کر لے کیونکہ یہ بچنے والے نہیں ہیں. حضرت ادریس نے حضرت نوح کو سیلاب کا بتایا ہوا تھا پہلے سے. حضرت نوح پڑھ پوتے ہیں حضرت ادریس کی، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، تو اٹس اے لٹل بگر دین واٹ یو تھنک. اور میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ اتنی ڈیٹیل میں لوگ پڑھائی کرتے ہوں گے اینشنٹ ہسٹری کی، جو کہ مجھے موقع اس لیے مل رہا ہے بیکاز it was something which was connecting the dots of all of those books, especially حضرت ادریس کا جو دور ہے. کچھ سوال پیدا ہو رہے ہیں آپ کی بات سے. ایک یہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح کا جو ٹائم تھا وہ تھا ہی ہم اس پلانٹ کی مخلوق سے وہ بیسیکلی لڑ رہے تھے، تو اس جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ منظر کشی کی ہے کہ وہ کشتی بنا رہے تھے اور وہ لوگ ہنستے تھے اور وہ یعنی وہ مزاح تمسخر کرتے تھے، پھر وہ 950 سال کا ذکر ہے، اور پھر پوری سورہ نوح ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بدعا کیے کہ یہ لوگ نہیں، ان کی اولادیں بھی ایسی ہوگی. تو پھر یہ کیا اس مخلوق کی یہ قوم ہی یعنی اس انسانیت پہ وہ نہیں انسان تو تھے. اچھا سوال آپ کا. میں نے دیکھیں بائبل کے تھرو ریفرنس دیا آپ کو، میں نے کوئی ایمان مکمل نہیں کیا اس کے اوپر کہ وہی ہونی تھی. بائبل نے بڑا جو کلیئرلی بتایا نا ایلومناٹی کے بیسس کا نام تو انہوں نے یہ نہیں رکھا ہوا، میں ویسے آپ کو کنیکٹ کروں. میں 3 چیزیں اکٹھی کی ہیں میں نے آپ کو. ایک اینشنٹ ہسٹری، ایک ببلیکل ٹیکسٹ اینڈ اسکرپچرز، اور جو کہ بغیر بک آف ایناک، بک آف نیفلن، بک آف جائنٹس پڑھے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آنی.
ڈسولیشن کا پورا کانسیپٹ جو سیلاب کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہو رہا تھا، یہ بائبل میں ہنٹ کے طور پہ کرایا گیا. اینشینٹ ہسٹری ڈیٹیل سے بتاتی ہے اس کو. اور قرآن پاک کے سٹینسل کے اوپر یہ چیزیں نہیں اترتی تو میری طرف سے باہر میں جائیں. اگر قرآن پاک کے سٹینسل پہ پوری اترتی ہیں تو میرا ایمان لانا ضروری ہے اس کے اوپر. اسی لیے تو میں کہتا ہوں بائبل سے ایک چیز اٹھا لی اور دوسری چیز نہیں کی تو سٹینسل کیا ہے آپ کے پاس؟ کچھ کوئی اعلیٰ کوئی کرینہ ہونا چاہیے، کوئی معیار ہو اس کرینہ پہ سیٹ کر دیں. تو قرآن پاک کے تھرو ایکسپلین ہوتی ہیں باتیں کہ ادریس حضرت نوح کو بتا رہے ہوں. ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ ادریس واز دا گریٹ گرینڈ فادر آف حضرت نوح علیہ السلام. سو وٹ یو آر سیئنگ از کہ وہ 40 بندے آئے تھے کشتی میں، وہ انسان ہی تھے، بالکل انسان تھے. حضرت نوح کے بچے انسان تھے، ہاں حام سام یافس انسان تھے. حضرت نوح کا ایک اور بچہ بھی تھا جو کہ پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا، جو نہیں ایمان نہیں لے کے آیا تھا. سوال بڑا سمپل سا ہے، جو چیزیں ہمارے لیے تعلق سے رکھتی تھی نا، ہم سے ڈائریکٹ تعلق ہے، ہماری ہدایت کے لیے کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دی. ٹھیک ہے، جو ہم سے پہلے سے پوری طریقے سے چلی آ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گیا کہ یہ تو پہلے سے ہی آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ سیلاب کی بھی اماؤنٹ کوانٹٹی بتا دیتے. آپ سے میں بڑا آسان سے سوال کرتا ہوں کہ حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرتے رہے. ٹھیک ہے، حضرت نوح کے 3 بچے تھے، حام سام یافس. مطلب سوچیں، آپ کا دماغ میں سوال خود نہیں پیدا ہوتا کہ نوح کی کیا 921 سال کی شادی ہوئی تھی؟ سوچیں تو صحیح نا. دیر از اے پرابلم ہے، بیٹر سالو ہی ہے کہ اگر نوح کی اپنے ٹائم پہ شادی ہوئی تھی، جو کہ پرانے دور میں بہت ہی پہلے شادی ہو رہی تھی، تو نوح کے تو کم از کم نہیں تو 34 نسلوں کے بچے ہونے چاہیے کم از کم. ٹھیک ہے، 50 نسلوں تک تو بچے ہونے چاہیے، مگر ان کے صرف 3 بچے، 4 بچے، ایک جو نہیں آیا، 3 بچے کشتی میں آ گئے اور ایک بچہ نہیں آیا، بیوی بھی نہیں آئی. ٹھیک ہے، مطلب بیوی بھی ایک ہے، ان کے ساتھ 4 بچے ہیں. 950 سال تک ان کے قبیلے نے بھی شادیاں نہیں کی. اس کے بعد ان کے بھی کوئی بچے، ورنہ ان کی بھی 50 نسلیں ہونی چاہیے تھی. اس لیے یہ بات پورے کے پورے کانٹیکس میں چاروں کیٹیگریز کو اکٹھا رکھ کے سوچیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ حضرت نوح 950 سال زمین کے اوپر تبلیغ نہیں کر رہے تھے. There was a lot of other things going on جو کہ ابھی میں نے ایک دم بول دیا نا تو دھوئیں نکل آئیں گے مسلمانوں کے دکانوں سے کہ یہ کیا عجیب سی بات کر رہے ہو. مگر یہ بات قرآن پاک سے ہی ثابت ہے کہ انٹر گلیکٹیکل مشن جو تھے ادریس اور نوح کے دور میں کوئی بڑی بات نہیں تھی. پورٹلز جو تھی وہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ اس دن آسمان کے میں سارے دروازے کھول دوں، آسمان دروازے ہو جائے گا. مطلب خود سوچیں نا، کھڑکیاں نہیں ہوں گی، دروازے ہوں گے. دے آر دا پورٹلس. اور کھڑکی بھی ہوتی تو چلیں، بندہ سوچتا ہے کہ کیا چیز ہے ایسی جو کہ انٹر گلیکٹیکل موومنٹ کرتی. دروازے سے کیا، اس طرف کیا ہے دروازے کے، یہ سب پہلے یہاں پہ کھلتے ہوتے. عام سی بات تھی انسانوں کے لیے. ذوالقرنین کو ٹریول کرتے دیکھنا ان کے لیے کوئی بڑا اچنبا نہیں تھا، کیونکہ اس وقت چلتا تھا یہ کام. اور ادریس 4تھے آسمان تک جاتے ہیں تو یہ والا واقعہ اتنی کوئی تعجب سے کیوں نہیں لکھا جاتا، معجزے کے طور پہ کیوں نہیں لکھی گئی یہ ساری باتیں. حضرت ادریس اگر 4تھے آسمان پہ گئے تو معجزہ کیونکہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. اس وقت یہ ماحول اس طرح کا نہیں تھا. آپ خود سوچیں نا، حضرت آدم کو کیا نیچے پھینکا گیا ہے؟ یہ پیراشوٹ لے کے آئے تھے. کیسے آئے تھے حضرت آدم نیچے؟ انسان ہے نا، اس کو تو ہم فرشتہ نہیں مانتے نا. حضرت آدم زمین پہ کیسے پہنچے؟ دیر از a interdimensional way that actually does open, and اسی کے تھرو معراج ہوئی ہے. معراج پہ تو ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہے نا. معراج پہ اوپر جب گئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی غامدی صاحب نے کہا خواب میں گئے، اصل میں نہیں گئے. ٹھیک ہے، اب آپ ایک طرف آپ اپنا فلسفہ ٹلٹ کر لیتے ہیں نا تو باقی کی ساری چیزیں ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہیں آپ کو. یہ زبردستی، اس کو بائسنس کہتے ہیں. لاجیکل فیلسی نہیں، مینٹل فیلسی. براق پہ نہیں گئے آپ؟ براق پہ خود گئے نا، ایز ایزی گئے نا. وہ تو یہ تو ایمان ہے ہمارا کہ ورنہ غامدی صاحب کی اس فلسفے میں انہوں خواب میں تھے تو پھر تصدیقوں کی لسٹیں کیوں لگی تھیں؟ خواب میں جانے پہ عرب کو کیوں تعجب ہو رہا تھا وہ جھوٹ بول رہا ہے، 1 سیکنڈ میں اوپر آیا. پھر قافلے کی ویریفیکیشن دی، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق نے پوچھ لیا کہ بیت المقدس تو میں جاتا رہتا ہوں، مجھے بھی میرے شرح صدر کے لیے نا، عین الیقین کے لیے مجھے بتائیں بیت المقدس کا نقشہ. ابو بکر صدیق کو بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتایا. ابو بکر صدیق نے کہا واللہ کیا ٹریول کیا آپ نے، ایک ایک چیز آپ کو بالکل صحیح بتائی آپ نے. مگر یہ تو ابو بکر صدیق کا واقعہ سنا رہا ہوں. کون سے عرب نے تعجب نہیں کیا تھا؟ معراج کے اوپر اتنا بڑا جو
جو ہے نا کیسے کہتے ہیں لڑائی اور فتنہ کھل گیا تھا مسلمانوں میں کہ یہ تمہارا نبی یہ کہنا شروع ہو گیا, مذاق کو آنا شروع ہو گئے تھے عرب. غامدی صاحب کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ کیا کہ میں کہتا ہوں میں نے خواب میں کون بہت بڑی ٹریجیکٹری کی اور پتہ نہیں کہاں سے ہو کے آیا ہوں, تو میرا کیوں مذاق اڑے گا؟ خواب میں تو ویسے ہی اڑتے پھرتے. عرب تو مذاق ہی اس لیے اڑا رہا تھا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں خود کر کے آیا ہوں یہ سارا کچھ, ورنہ کیوں کوئی مذاق اڑائے گا آپ کا؟ صحابہ, بڑے بڑے صحابہ کرام نے بڑا وقت دیکھا ہے اس کو, کیونکہ لوگ تصدیق شروع ہو گئے تھے مسلمانوں کی کہ تمہارا نبی تو کہتا ہے منٹ میں اوپر سے ہو کے واپس بھی آ گیا, 7 آسمانوں کی سیریں کی ہیں اس نے, بیت المقدس گیا ہے وہ. سوچو نا صحیح, یہ مجھے یہ ساری ہسٹری ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہے اگر آپ بائسنس کسی ایک طرف کریں. یہ امین اصلاحی کی طرف بائسنس ہے, کیونکہ انہوں نے کہہ دیا خواب ہے, کیونکہ بنی اسرائیل میں رویا کا لفظ نکل آیا. یہ بات کہیں اور جا رہی ہے, میں آپ کو بس چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں کہ چونکہ وہ رویا کا لفظ نکل آیا تو انہوں نے کہا رویا کا تو مطلب ہی خواب ہوتا ہے, جس طرح وہ یہ توفی کا مار ہی دیا, عیسیٰ کو مار ہی دیا انہوں نے, کیونکہ اس کا تو مطلب ہی موت ہوتا ہے. آپ اللہ کو بتائیں گے کیا مطلب ہوتا ہے؟ بس سوچیں نا صحیح, یا تو اللہ کو سمجھائیں گے یار اس کا تو مطلب یہ ہوتا ہے, آپ نے ایک لفظ کیوں بول دیا تھا؟ رویا کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے. یہ خواب زبردستی ڈالا ہے کیونکہ خواب بھی ہوتا ہے, اس لیے انہوں نے کہا نہیں. عام اصطلاح میں خواب لیا جاتا ہے, اس لیے معراج خواب میں ہوئی تھی. یہ میں کیوں آپ کو معراج کی بات بتا رہا ہوں, بات کہیں اور نہ چلی جائے, کہ جب معراج پہ پورٹل کھلتی ہے اور براق اوپر سے اوپر چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو نوح کے اوپر جانے میں کیوں مسئلہ ہے, یا حضرت ادریس کے اوپر جانے میں کیوں مسئلہ ہے؟ اچھا میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے مسئلہ نہیں ہے, میں صرف ان دونوں ڈاٹس کو ملانا چاہ رہا ہوں جو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں اور قرآن میں بالکل جو قوم حضرت نوح کی قوم کی پوری صورت ہے کہ اللہ انہوں نے انسانوں کی جو ہاں, تو انسانوں کے جو معاملات ہمارے اوپر اطلاق ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ ان انسانوں نے نہیں مانا تو انسانوں کے ساتھ یہ ہوا ہے. جو باقی قوم چل رہی تھی اس کا ہمارے اوپر کوئی اطلاق نہیں نا. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس دور میں کہ اس دور کے جو انسان تھے کیا وہ اس مخلوق کے تابع تھے یا ان جی ہاں یا ان کے ساتھ میں بالکل 100%. واللہ العالم, میں کیا 100% کا لفظ بول دیا, واللہ العالم کہ اور کیا کرتے تھے وہ, ایٹ لیسٹ نوح کے اوپر تو نہیں تھے, یہ تو پکی بات ہے, اللہ پہ تو ایمان نہیں لائے تھے نا. وہ جو اس دور کے مسائل چل رہے تھے وہ باقی کی جو اسکرپچر ہے نا وہاں سے تو صاف سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ واقعی وہ that was the big Illuminati game going on at that time. Illuminati میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ بھی یہی کہتے ہوتے کہ کیا تم کس قسم کے فلسفے پہ آ گئے ہو, ہم تمہیں نیا علم دیتے ہیں, ہم تمہیں آسمانوں میں اڑنا سکھائیں گے. This was the enlightenment age at that time. ٹھیک ہے, آسمانوں میں اڑتے